یہ سانوں سوچ پیدا نہیں ہوندی کہ یار وہ بھی تو بندے آئے نے کہ جڑے پنجے نمازاں با جماعت پڑھ دے جڑا پانچ پڑھدا ہے اندر ذہن وچ یہ کدی نہیں آیا کہ وہ بھی بندے آئے نے کہ جڑے تہجد دی نماز بھی پڑھ دے نے جڑا تہجد دی پڑھدا ہے اندر ذہن وچ یہ نہیں کدی آیا کہ میں اشراق دی نماز پڑھا اشراق دی نماز جڑی ہے یہ میرے کولوں کیوں رہ جاندی ساری دنیا دے رولا پیا کہ بیت اللہ جی بند ہو گیا بیت اللہ جی جان نہیں دیندے بیت اللہ دا حج عمرہ رکیا پیا ہے اور یارو جیڑا ہر روز دا حج عمرہ ہے وہ گھر بیٹھے تو نہیں کر سکنا اوتھے بھج دے گلاں کرن دی تینوں بڑی لوڑ اوتے جانا گھرے قبول ہونا کہ کی ہونا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا اشراق دی نماز پڑھ لیندا اللہ تعالی حج عمرے دا تماماً فرمایا 3 واری اللہ مکمل حج عمرے دا ثواب دیندا اشراق دیاں 2 رکعتاں پڑھن دے نال حج عمرے دا ثواب لبدا پیا اے 1 سوا گھنٹہ نہیں بہ سکدا اور رولا اے پایا گالا عمران خانو گالا دوسریانو برا پلا تیسریانو اپنے اعمال گندے کیتی جا رہا ہے اور اے کیتی جا رہا ہے کہ حج عمرہ ہر روز تیری مسجد وچ ہو سکدا ہے کہ وہ نہیں کردا اس وجہ تو نیکی دا معاملہ ہوئے تو اسی خدا نہیں سوچ دے دنیا دا معاملہ ہوئے تے آو دے پترانو اسی ملکوں پہ ملک کر دے من یهد اللہ ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر
فی حسن و صابی خرابیا۔ تمام طرح دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے انگل لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المذنبین دونوں جہانہ دے سردار پوری کائنات دے امام میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے ہون صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، جس طرح پچھلے خطبہ دے اندر سن چکے جے کہ رفع الیدین 4 مقام تے کرنا اللہ دے نبی دا حکم اور آپ دا طریقہ صحابہ کرام دا عمل، اور جس وقت اپنے ہتھانوں اٹھانا ہے تو 2 طریقے موڈیاں دے برابر یا کنہ دے نرم گوشت جیڑا ہے ان دے برابر اپنیاں انگلیاں کرنا، اور اس تو بعد ہتھانوں بننا کتے آئے اور او ہاتھ بننے دے طریقے ہاتھ رکھن دا طریقہ ایک طریقہ ہے کہ ہاتھ تے ہاتھ رکھ لیا جائے، دوسرا طریقہ ہے ہاتھ نو گھٹ دینا پڑ لیا جائے، تیسرا حدیث تو طریقہ ثابت ہے گھٹ جیڑا ہے گھٹ دے اتے رکھ لو، اور چوتھا طریقہ ہے کہ اپنے اس ہاتھ نو اپنے اس بازو جنوں ذرا بولیا جاندہ ہے اس جگہ نو رکھ لیا جائے، اور اے چاروں طریقے صحیح حدیث تو ثابت نے، ان اندروں جیڑا طریقہ آسان ہوئے جیڑا طریقہ اچھا لگے جن دے واسطے آسانی دا پہلو ہے تو ان دے تے عمل کر لیا جائے تو وہ حدیث تو ثابت ہے، اور اس کو بعد اپنے ہاتھ رکھنے کتے نے تو سب تو پہلے صحیح بخاری اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیتا ہے، باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ، کہ نماز دے اندر اپنا سجا ہاتھ کھبے ہاتھ دے اتے رکھیا جائے، اور اس کو بعد حدیث لے کے آئے نے سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، اور انہاں تو اے ثابت کر دینے کہ صحابہ کرام نو اے حکم دیتا جاندہ، صحابہ کرام اس تے عمل کر دے، اور اے آرڈر ہوندہ کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذرعہ الیسری فی الصلاۃ، کہ اللہ دے نبی تو اے آرڈر صحابہ کرام نوندا ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذرعہ الیسری
الیسرا کہ اپنا اے سجا ہاتھ جڑا اپنی کھبی ذراع تے رکھیا جائے اور اس طرح ہاتھ رکھ دے نماز ادا کیتی جائے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس تو اے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس وقت ذراع تے ہاتھ رکھیا جائے دا تو آدمی دے ہاتھ پہنچ دے سینے تک نے۔ سینے والی حدیث ان دی سند امام بخاری رحمہ اللہ دے معیار دے موافق نہیں سی، کیونکہ انہاں دا معیار سب تو اعلیٰ اگرچہ دوسریاں سندہ بھی درست نے، لیکن اس دے باوجود انہوں نے یہ ثابت کرن واسطے ذراع والی حدیث لیندی کہ جدو ذراع اتے ہاتھ رکھیا جائے دا تو آدمی دے ہاتھ جڑے نے وہ رین دے سینے دے اس تو تھلے جائے نہیں سکتے، اس تو تھلے آدمی دے ہاتھ جان دے نہیں۔ اور دوسری سیدنا ویل بن حجر رضی اللہ عنہ اے اونا دی حدیث ہے کہ جڑے آدھے نے میں 10 ہجری دے اندر اللہ دے نبی کو نماز سکھن واسطے آیا کہ اپنے حضرہ موت علاقے تو چلے آندہ صرف مقصد ایسی کہ میں اللہ دے نبی کو نماز سکھ دے آواں، آپ دی نماز ویخ دے آواں، آپ دے ارکان یاد کر دے آواں۔ تو کہنے لگے میں 20 دن رہا کہ آپ دی نماز میں دیکھا، آپ دا طریقہ میں دیکھا، اور اے 10 ہجری وچ آئے نے 11ویں ہجری دے پہلے 3 مہینہ تو بعد اللہ دے نبی وفات پا گئے نے۔ تو اس وجہ تو اے جڑے آخری صحابی نماز دے متعلق نے، اور صحیح ابن خزیمہ اندر ان دی سند بھی ٹھیک ہے، کہندے نے کہ میں اللہ دے نبی دے نال نماز دے متعلق کہندے نے صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی ید الیسری علی صدرہ کہ میں اللہ دے نبی دے نال نماز پڑھے، میں آپ دی نماز ویکھن آیا، آپ دا طریقہ میں ویکھن آیا، آپ دی نماز سکھن واسطے آیا، تو میں دیکھیا اللہ دے نبی سجا ہاتھ جڑا کھبے ہاتھ تے رکھیا، اور جس وقت ہاتھ بنن لگے نے علی صدرہ تو اللہ دے نبی نے اے سینے دے اپنے ہاتھ بننے۔ اے او صحابی ہے کہ جڑا 1 مہینے دا سفر کر دے آیا ہے، سفر صرف اس وجہ تو کیتا کہ میں آپ دی نماز دے آواں، آپ دی نماز سکھ دے آواں۔ تو 1 مہینے دے سفر دا اے نہ دیکھیا کہ اللہ دے نبی جڑے نے نماز جس وقت پڑھ دے نے تو اپنے سینے اتے ہاتھ رکھ دے نے۔ اور تیسری حدیث سنن کبریٰ بہقی دے اندر سیدنا ویل بن حجر بیان کر دینے کہ میں نماز سکھن آیا، میں دیکھیا اللہ دے نبی نے رفع یدیہ بالتکبیر، جس وقت اللہ دے نبی نے اللہ اکبر کیا نالی اللہ دے نبی نے اپنے ہاتھ چکے، ثم وضع یمنہ علی الیسری علی صدرہ، پھر آپ نے اپنا سجا ہاتھ کھبے ہاتھ تے رکھیا اور علی صدرہ، اور اپنے سینے اتے انہاں ہتھاں رکھ تے بن دے کھڑے ہو گئے۔ اور اے چاتن حدیثاں صحیح سند تو ثابت نے کہ اللہ دے نبی سینے دے ہاتھ باندھے سن، اور صحابہ کرام ان دی تائید کر دینے کہ اگر آپ نے بعد اندر سینے کو تھلے کر لے ہوندے
تو بعد اندر صحابہ کرام نہ کہندے جس طرح صحیح تفسیر معلم تنزیل اندر فصلی لربک وانحر کہ اللہ نے حکم دیتا ہے کہ اے میرے نبی تسی نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہندے نے وَوَضَعُ الْيُمْنَ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ النَّهْرِ کہ جس وقت ہاتھ بننے جان سجا ہاتھ کھبے ہاتھ تے رکھ دے سینے تے ہاتھ بننے جان۔ اور تفسیر قرطبی اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ اینا تو صحیح سند تو ثابت ہے اور اے بھی کہندے نے فصلی لربک وانحر ووضع الیمن علی الشمال فی الصلاة عند النہر کہ جس وقت ہاتھ بننے جان نماز دے اندر تو اپنے سینے اتے ہاتھ بننے جان۔ تو اے اللہ دے نبی اور صحابہ کرام تو واضح دلائل نے کہ آپ ہاتھ جڑے نے اپنے سینے اتے بن دے سن اور اے عقل دے اور سمجھ دے بھی قریب ہے کہ ہاتھ بنن دا مقصد ہوندا کہ آدمی اللہ دے سامنے کہندا اللہ اکبر اے اللہ تو ہر ایک چیز تو بڑا ہے میں تیرے سامنے معافی منگن آ گیا۔ اور ہمیشہ جب معافی منگی جائے تو انسان ہاتھ بھی جوڑے تو کبھی یہ دوسری نہیں دیکھا ہونا کہ ہاتھ جوڑن لگے بندہ ناف دے تھلے ہاتھ رکھ ہاتھ جوڑتا ہے سینے دے جوڑتا سامنے اور مقصد یہ ہوندا کہ میں تیرے کولوں معافی جڑی مانگدا پیا دلوں تیرے کولوں معافی مانگدا پیا دلوں غصہ ختم کردا پیا اور دلوں تیری میں عزت کرنا تو میرا اے غلطی میرا گناہ معاف کر۔ تو انسان اللہ کو بھی معافی لین آندا تو اس وجہ تو اپنے ہاتھ جڑے نے وہ سینے تے بن دے اللہ دے سامنے انسان کھڑا ہو جاندا ہے اور اپنے ہاتھ بن دے جوڑ دے رب کو معافی مانگدا ہے تاکہ میرا رب راضی ہو جائے میرا رب خوش ہو جائے۔ تو اس وجہ تو سانوں اس چیز تے سوچنا چاہیے کہ جو اللہ دے نبی تو ثابت ہے وہ دے عمل کیتا جائے۔ اور دوسرا بعض لوگ جس وقت اللہ اکبر کہہ دے نماز پڑھن لگ دے نے آسمان دی طرف دے اپنے منہ نو اتا کر لیندے نے حالانکہ اے بہت بڑا گناہ ہے۔ اور صحیح بخاری اندر حدیث ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیتا رفع البصر الى السماء فی الصلاۃ کہ نماز دے وقت اگر کوئی اتا نو ویکھدا ہے آسمان نو ویکھدا ہے کیا اے دیکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور اس تو بعد سیدنا انس رضی اللہ عنہ انہاں تو حدیث بیان کر دینے کہ اللہ دے نبی نے فرمایا ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء کہ اے لوگو توانوں کی ہو گیا کہ تسی جس وقت نماز پڑھن لگ دے جے آسمان دی طرف تسی دے دے جے فاشتد قولہو فی ذالکا حتی قال لینتہن عن ذالکا اولتوتفن ابصارہم کہ اے لوگو اس چیز تو باز آ جاؤ نماز نکل لگیا یا نماز دے اندر آسمان دی طرف دینا فرمایا اس تو باز آ جاؤ ورنہ اللہ تو ہڈیاں اکھاں نو انا کر دے دا اور پھر تسی کچھ نہیں کر سکتے۔ ایڈی وڈی وعید اللہ دے نبی نے بیان فرمائی ہے کہ نماز نکل لگیا اتا نو ویہنا اس تو باز آ جاؤ
ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں انا کر دے اور تسی پھر کچھ کر بھی نہیں سکو۔ حالانکہ اے اللہ کو رحمت لینا، اللہ دا فضل لین آئے ہیں، گناہ معاف کران آئے ہیں، اور اے گناہ کر دے کہ ایسا نہ ہوئے کہ اللہ اکھا دو انا کر دے۔ اس وجہ تو جدو اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تو تکبیر دے نال آدمی نماز اندر شامل ہو جاندہ ہے۔ ہون اتانو وینا کھبے سجے وینا اندے واسطے حرام ہو جاندہ ہے۔ تے جڑا نماز نکل لگے غلط کام پہ کردا ہے، ایڈا وڈے نافرمانی پہ کردا ہے، اللہ نو ایڈا غصہ پہ دلانا ہے کہ اللہ انہوں انا کر دے وے گا نماز قبول کی ہو۔ اور دوسرا بعض بندے نماز پڑھ دینے اور آدمیاں اکھاں کانیاں کر دے کھبے سجے دے۔ بعض نماز دے اندر ہی تھوڑا جہا منہ نہیں چوک دے اکھاں چوک دے سامنے ویکھ لے۔ انہاں دے متعلق اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیا نے کہ اللہ دے نبی کلو پوچھا گیا، اللہ دے نبی عن الالتفات فی الصلاۃ، اللہ دے نبی جڑے نماز دے اندر کھبے سجے ویکھدے نے انہاں دے نال کی ہوندا ہے؟ گناہ دا نہیں ہوئے گا، نماز اندر نقص کا نہیں آئے گا، نماز دے اندر کمی دا نہیں آئے دی۔ تو اللہ دے نبی نے فرمایا هو الاختلاس یختلف الشیطان من الصلاۃ العبد، فرمایا لوگو جڑا نماز دے اندر کھبے سجے ویکھدا کانیاں اکھاں کرتے ویکھدا، فرمایا اے بندے دی نماز دے شیطان دا ڈاکا ہوندا، اور ڈاکو جدو پہ جان ادو کوئی شہر رہن دیندے، تو جدو ڈاکا شیطان مارے گا اوہدے اسی دور بھی نہیں کر سکتے، تو ساڑھی نماز رہن دے دا۔ نماز تے جدو شیطان دا ڈاکا بجے دا بندہ کھڑا پھر قیام اندر ہوئے دا، سوچ اندی اپنے کاروبار اندر ہوئے دی، کھڑا نماز اندر ہوئے دا، سوچ دا اپنی دکان دا ہوئے دا، کھڑا نماز اندر ہوئے دا، کھڑا تے سوچ دا اے ہوئے دا کہ میں جاتے علی پٹھے بھی کھانے دے، او بندہ کھڑا دا نماز اندر ہے لیکن قیام دا دنیا اندر ہوئے۔ تو اس وجہ تو فرمایا نماز دے اندر کھبے سجے دیکھنا گردن نہیں کماندا، لیکن جڑا ویکھدا تو شیطان دی نماز تے ڈاکا ڈالدا اور ڈاکا ڈال کے اندی نماز نو ضائع کرن دی کوشش کر، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ دے، ہاتھ سینے دے بن لینے، اور اس کو بعد ہن اللہ دے کولوں دعاواں کرنیاں نے، اللہ دے کولوں منگنا ہے، اور ابتدا اندی اللہ اکبر تو ہوئی ہے، اور اس کو بعد پھر آدمی نے دعا کرنی ہے۔ ایک دعا ایسی ہے کہ جڑی اللہ دے نبی نے فرمایا آدمی 3 دفعہ پڑھ لائے اللہ آسمان دے دروازے کھول دے گا۔ صحابی آیا انہیں اپنی بلند آواز نالی یہ الفاظ کہہ دیتے، آپ نے سلام بھیریا، پوچھا اے کیڑا آیا سی جن نے اے الفاظ کہنے؟ صحابی ڈر گیا غلطی ہو گئی ہے، خاموش رہا۔ آپ نے پھر پوچھا، کہنے لگے اللہ دے نبی میری زبان وچوں نکل گئے۔ آپ نے فرمایا اے الفاظ اللہ نو ایسے پیارے اور پسند لگے نے، تیرے الفاظ دی وجہ تو اللہ نے آسمان دے دروازے کھول دیتے، اور جن دی نماز دے ابتدا اندر ہی رب دے آسمان دے دروازے کھل جان تو سمجھ لے ان دے واسطے قبولیت واسطے تیاری شروع ہو گئی ہے۔
وہ الفاظ نے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اے الفاظ جڑا آدمی 3 دفعہ کہندا ان دی نماز واسطے اللہ آسمان دے دروازے کھول دیندا۔ تو کم از کم جدو تہجد پڑھو، نفل پڑھو، فرض پڑھو تے انہاں الفاظ نو پڑھو اور ذہن وچ رکھو کہ انشاءاللہ میرے واسطے آسماناں دے دروازے کھول گئے۔ اور جدو اے ذہن وچ ہوے دا کہ رب نے میرے واسطے دروازے کھول دیتے نے، انہا مطلب ہون میں جو معافی منگاں دا رب قبول کرے دا، جو میں رب کو رحمت منگاں دا رب کو عطا کرے دا، جو میری ضرورت ہے میں رب دے سامنے رکھنا، رب میری ضرورت پوری کرے دا۔ اس وجہ تو اپنی نماز دا انہوں جز بناؤ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور الفاظ چھوٹے نے لیکن ان دے واسطے قبولیت اللہ دروازے کھول دے۔ دوسری صحیح بخاری اندر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ کہنے لگے میں اللہ دے نبی نو کیا، اللہ دے نبی جدو تسی کھڑے ہوندے نے اللہ اکبر تو بعد اسی کچھ دیر تک خاموش رہتے، کوئی شے نہیں پڑھ دے دے، اللہ دے نبی اس وقت تسی کیڑی دعا پڑھ دے دے، فداک ابی و امی، میرے ماں پیو تواڈے دے قربان ہون، اور مینوں بھی الفاظ دس دیو تاکہ میں بھی وہ الفاظ پڑھا کرا۔ اللہ سانوں بھی اس طرح حدیث نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کہہ دو، کچھ نہیں ہون لگا۔ جی اللہ نے قبول کر لئی تو سانوں بھی یہ توفیق مل جاتی، اسی بھی یہ دعائیں یاد کرن لگ پا۔ تو اللہ دے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ میں اس وقت اللہ دے کولو اے مانگنا، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من الخطایا بالماء والثلج والبرد۔ ابو ہریرہ میں اے دعا کرنا تو بھی اے کریا کر، اللہم باعد بینی و بین خطایا، اللہ میرے اور میرے گناہاں دے درمیان انی دوری کر دے، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جس طرح مشرق تو مغرب دور ہے، اللہ میرے اور میرے گناہاں دے درمیان انی دوری کر دے، اور اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہ مینوں گناہاں تو اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح میل کچیل والا سفید کپڑا پاک صاف کیتا جاندا ہے۔ اے اللہ، اللہم اغسلنی من الخطایا بالماء والثلج والبرد، اللہ میرے گناہاں تو اس طرح دھو دے جس طرح اولیاں دے نال اور پانی دے نال برف دے نال کسی چیز نو دھوتا جاندا ہے، اللہ مینوں اسی طرح پاک صاف کر دے۔ اور ایک کبھی ترجمہ بندے نو آندا ہوئے، پھر اس دعا نو پڑھیا جائے تو پھر ایک بار پڑھن دے نہیں، بار بار پڑھن دے دل کرے دا، بار بار بندہ انہاں نو دہرائے دا، پھر بندے دی نماز اندر دیر لگے دی۔
تے اسی دا ساری عمرہ سبحانک اللہ دی نماز نو ٹیریا، وہ بھی اسی ادھی پچدھی پڑھنے ان کا بھی سانو مزہ نہیں آتا۔ اور بندہ سوچدا ہوئے کہ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ جی میں تیرے سامنے التجا پہ کرنا، میرے گناہ میرے تو انہیں دور کر دے جی میں مشرق تو مغرب۔ جویں سفید کپڑا، کیونکہ جڑا کلر والا کپڑا ہوتا ہے ان دے اندر مٹی رہ بھی جائے، داغ دگا لگبا بھی ہوئے تو بندے نو محسوس نہیں ہوگی، لیکن جڑا سفید کپڑا ہوتا ہے ان دے ماڑا جا بھی کوئی ٹچ ہو جائے، ماڑا جا بھی نشان ہوئے تو واضح ہوتا ہے، بندہ پھر بار بار انہوں تو ہوتا ہے ان دے کوئی چیز نہ رہ جائے۔ تو فرمایا اللہ میرے گناہ انج پاک کر دے، مینوں گناہاں تو انج صاف کر دے کہ جویں اسی سفید کپڑے نو کرنے آ۔ اور تیسری دعا اے بھی سبحانک اللہ، اے بھی صحیح ابو داؤد اندر ہے کہ اے بھی پڑھنی ٹھیک ہے۔ بعض محدثین سبحانک اللہ نو الفاظ دے لحاظ نال ترجیح دیندے نے کہ اینو پہلے پڑھیا جائے، اور بعض سند دے لحاظ نال اللہم باعد بینو اینو ترجیح دیندے نے، کیونکہ دعا دے اندر اے اصول ہے کہ دعا دے اندر سب تو پہلے اللہ دی تعریف کیتی جائے، اللہ دی بزرگی بیان کیتی جائے۔ جی میں بندہ کسے کو منگن جاندہ تو پہلے ہوں دے کوئی نہ کوئی خوبی بیان کرتا، جی اللہ نے تو انو بڑا دیتا ہے، تو اسی تا بڑے سخی جے، تو اسی تا فلان جے، تو اس بنا دے سبحانک اللہ دے اندر اللہ دیاں تعریفاں نے، اللہ دے سامنے بندہ اپنا آپ عاجز ہوندہ ہے اور اللہ دیاں تعریفاں کردہ ہے، اپنا گنہگار ہونا رب دے سامنے رکھدا ہے اور رب دی بخشش دی انتہا بیان کردہ ہے۔ تو اس بنا دے کہندے نے کہ سبحانک اللہ، اے جڑی ہے بہتر ہے پہلے انہوں پڑھے، اور کوشش ایک کی جائے اگر اللہ توفیق دیتا ہے تو پہلے اللہ اکبر کبیرہ، اور اس تو بعد سبحانک اللہ، اور اس تو بعد اللہم باعد بینی، اے دعاوانوں پڑھیا جائے، کیونکہ آج ساڑیاں نمازاں دن بدن چھوٹیاں ہوندیاں جا رہی ہیں، دن بدن نیکیاں نمازاں ہوندیاں جا رہی ہیں، پتہ نہیں سانوں کنے داس دیتا ہے کہ تھوڑے دے تھوڑا پڑھنا ہے، حالانکہ اللہ دے نبی تو اے ثابت ہے کہ زور دی نماز آپ کھڑی کر دے تو صحابہ اکرام بیان کر دے نے سانوں پتہ لگدا نماز کھڑی ہو گئی ہے، ساڑھے وچوں بعض آدمی قضاء حاجت واسطے بقی دی طرف جاندہ، قضاء حاجت تو فارغ ہوتے وضو کر دے آندہ تو حالی اللہ دے نبی پہلی رکعت اندر کھڑے ہوں گے، تو ایڈی لمبی بھی آپ نماز پڑھ دے سکتے، اے زور دی نماز بعض دفعہ آپ ایڈی لمبی پڑھا دے سکتے۔ تو اس وجہ تو اگر لمبی نماز ہوئے تو ان دے اندر کوشش کر لو کہ بندہ جنیاں دعاواں نے نہیں اللہم باعد بینی چوکھی آندھی سبحان اللہ کا 3 واری پڑھ لو، انہوں زیادہ پڑھ لو، اللہم باعد بینی انہوں یاد کر لو، تو اس وجہ تو سبحانک اللہ جڑی ہے اس تو بعد انہوں پڑھیا جائے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ۔ اور ان الفاظ دے بھی اگر بندہ غور کرے تو پھر انسان نو سمجھ آئے دی کہ میں رب دے سامنے کی بیان پہ کرنا، سبحانک اللہم، اے اللہ تو ہر عیب تو پاک ہے، ہر غلطی تو پاک ہے، ہر تیری غلطی ہو سکتی ہے وہ تیرے اندر نہیں۔ اگر بندے دا اے ایمان اور یقین ہو جائے کہ اللہ ہر غلطی تو پاک ہے،
تو پھر بندے دے بیماری آئے دکھ آئے کہ بندہ اللہ دا گلہ کر سکتا ہے، پھر یہ کہہ سکتا ہے کہ ساڈے واسطے مصیبتاں نے، ساڈے واسطے پریشانیاں نے، اور رب جو فیصلہ کرتا رب دا فیصلہ حق دا فیصلہ ہے اور میرے تیرے واسطے بہتری دا فیصلہ ہے، کیونکہ رب کو غلطی نہیں ہوتی۔ تو پھر بندہ جو بھی ہو جائے کہدا میرے واسطے میرے رب نے پسند کیتا مینوں بھی پسند، پھر رب دا گلا شکوہ انسان کدی نہیں کر سکتا۔ وَبِحَمْدِكَ اللہ جو کچھ ہو جائے میں تیریاں تعریفاں ہی کراں گا، تو ہے ہی تعریفاں دے لے کے، تو ہے ہی تعریفاں والا ہے، اس وجہ تو میں تیری تعریف تو کبھی اپنی زبان نہیں روک سکتا۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ اے اللہ تیرا نام بڑا ہی بابرکت، پھر برکت انسان نے لینی ہوگی تو پھر اللہ دے نال اپنا تعلق جو، پھر اللہ کو منگن واسطے اللہ دا نام تلاش کرے دا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو اللہ دے ایک کٹ 100 نام نے، اور اینا نام دے ذریعے تسی اللہ کو دعا کریا کرو، اللہ کو منگیا کرو، اللہ اینا ذریعے تو ہاڑی ہر مشکل حل کر دیتا اور ہر تو ہاڑی ضرورت اللہ پوری کر دے۔ تو اس وجہ تو اللہ دے نام اینا نو یاد کیتا جائے، اینا نو پڑھیا جائے۔ عام جڑے نام نے رحمان رحیم شافی کافی منان حنان فاطر السماوات والارض، اے عام جڑے نے یہ تو اپنی دعا اندر انہوں نے رکھیا جائے اور کیا جائے کہ اے اللہ تو رحم کرن والا ہے، تو رحمان ہے، تو مہربانیاں کرن والا ہے، اے شافی تو شفا دین والا ہے، تیرے تو علاوہ کوئی شفا دین والا نہیں، تو میری ہر ضرورت پوری کرن والا ہے، تو جبار ہے، تو قہار ہے، تو ہر ایک تے کو بدلہ بھی لے سکنا ہے، ہر ایک تے اپنی رحمت بھی کر سکنا ہے، یا اللہ تو منان ہے، تو ہر ایک تے نال شفقت بھی کر سکنا ہے، تو لطیف بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ہر ایک چیز جانن والا ہے، تو میری دا ہر غلطی تو جاننا تو میرے معاف کر۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ اللہ بڑی بزرگی والا، اللہ تو بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ جدو اے انسان دا عقیدہ بن جائے کہ اللہ تو بڑا اس کائنات اندر کوئی نہیں ہے، تو پھر انسان اللہ نو چھڑ دے مریاں کو جائے گا، اللہ نو چھڑ دے درباراں دے جائے گا، اللہ نو چھڑ دے ٹیریاں دے سامنے التجا کرے دا، اللہ نو چھڑ دے مریاں دے کولو التجا کرے دا۔ اور یارو ایک فوت ہو گیا ہے، آپ دے ہتھاں دے نال قبری توڑ دیتا ہے، ایک پاسے او حی قیوم جڑا زندہ ہے اور جڑا سانو زندہ رکھی بیٹھا ہے، اس رب نو چھڑ دے آکھیے کہ پہلے سیڑھی دی لوڑ ہو، وہ جڑا فوت ہو گیا ان سیڑھی کدھروں لگ دی پئی۔ اس وجہ تو جے بندے نو اے پتا ہوئے کہ رب تو بڑا کوئی بھی نہیں، سارے نالو بڑا رب بزرگی والا ہوئے، شان والا ہوئے، عظمت والا ہوئے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ اے اللہ میرا اے بھی عقیدہ ہے کہ تیرے تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، تیرے تو علاوہ کسے دے نام دی نظر و نیاز نہیں ہو سکتی، تیرے تو علاوہ عبادت دا کوئی طریقہ کسے دے نال منسوب نہیں کیتا جا سکتا۔ حالانکہ اے اسی نماز اندر وعدہ کرنے ہاں اور اس کو بعد اسی پتہ نہیں کی کچھ لوگ کی کہ نماز دے اندر اسی اے التجامہ اللہ دے سامنے پہ کرنے ہاں، اللہ دے نال وعدے پہ کرنے ہاں، اللہ دے نال اے عہد کر دے پائے ہاں کہ اللہ تیرے تو علاوہ کوئی عبادت ہے،
کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنان والا نہیں، کوئی میری مصیبت دور کرن والا نہیں، کوئی میری بیماری دور کرن والا نہیں کہ بعد اندر کہے کہ فلاں بھی شفا دے سکتا، کہ فلاں بھی پتر دے سکتا، کہ فلاں بھی دھی دے سکتا، تو انہیں نماز کی پڑھی۔ اس وجہ تو نماز جڑی ہے انہوں ترجمے دے نال سوچ دے سمجھ دے پڑھی جائے، اور اے نماز ایسی ہے کہ انسان نو کدی ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ پڑھدا نماز ہوئے پھر بھی انسان تو دور ہو، کیونکہ فرمایا نماز ایسی ہے کہ انسان نو ہر برائی تو دور کرے۔ آج اسی اس نماز نو نماز سمجھتے پڑھ دے نہیں، اس عبادت نو اپنی عادت سمجھتے پڑھ دے پایا۔ جدو اسی اس نماز نو اللہ دی عبادت سمجھتے پڑھاں دے اور ان دے الفاظ دے غور کراں دے تو پھر انشاءاللہ ان دا سانو اثر بھی ہوئے دا، پھر سانو ان دا یقین بھی ہوئے دا، پھر رب دیاں رحمتاں بھی ہون دیاں، پھر رب دی طرفوں برکتاں بھی ہون دیاں کہ نماز دے اندر پھر سکون بھی آئے۔ تو اس وجہ تو نماز دے اندر اتنا چیزاں دا خیال کیتا جائے، ایک ایک لفظ بھی اگر اسی پڑھنا شروع کر دئیے، ایک ایک لفظ دا اسی ترجمہ پڑھنا شروع کر دئیے کہ آج جڑے ساڑھے چٹے وال آگا نے انہا آن تو پہلے اسی ساری نماز دا ترجمہ پڑھ سکتے نہیں۔ 360 دن ہوندے نے تو زیادہ جڑے نماز ضروری ہے ان دا جڑے الفاظ نے وہ چوکھے دے چوکھے 450 دے قریب بن دے۔ ایک سال اسی اگر ڈاٹ دے لا دئیے، ایک سال اسی کوشش کر لئیے تو انشاءاللہ اگلے سال جڑا سانو ساری نماز دا ترجمہ آگا۔ اللہ اکبر، اللہ تو ہر ایک چیز تو بڑا ہے، کہو اللہ اکبر، اللہ تو ہر ایک چیز تو بڑا ہے۔ یہ یاد رہ جائے، اوکھا تا نہیں ہے، مشکل تا نہیں، کوئی بابا ہے جا ہوئے کہ جن دی زبان دے نہ چڑھ دا ہوئے کہ اللہ تو سب تو بڑا ہے۔ جنہیں میں کہیں دے آنا کہ میں گھر وچوں وڈا، میں برادری وچوں وڈا، میں فلاں وچوں وڈا، تے اے سوکھے دے الفاظ کہ اللہ تو ہر ایک چیز نالوں وڈا۔ تو جدو بندہ اے یاد کر لے دوسرے دن سبحانک اللہ کہ اے اللہ تو ہر ایک چیز تیرے اندر کوئی غلطی نہیں، تو ہر پاک ہے، تو ایک ایک لفظ یارو یاد کر دے ہوندے کہ انہوں کوئی بندہ اے جانی ہونا سی کہ جن دی نماز دا ترجمہ نہ ہونا۔ پر کی کریے اسی یہ سمجھنا چل یار ٹوٹی پھوٹی جیڑی ہے قبول ہوندی پئی، اسی نیکی دا معاملہ ہوئے تو اپنے نالوں تھلے والے نو دینے آ، دنیا والا معاملہ ہوئے تو اپنے تو اوپر والے نو دینے آ، دین دا جدو معاملہ آندا ہے تو شیطان کہندا چل اے پوتا ہے ہاں، پھر بھی ماڑی موٹی پڑھ لینا اوہ بھی تا ہے کہ نہ کدی نہیں پڑھی۔ یہ میں گل ہے کہ نہیں، جڑے جمعے والے دن آندے نے 8 دنوں پچھوں انہوں نے شیطان کہندا چل اے آ کے تو دا ہفتے بعد آ جانا ہے، اے جے بھی آئے نے کہ جڑے ہفتے بعد بھی نہیں آتے۔ اے سانو سوچ پیدا نہیں ہوندی کہ یار وہ بھی تا بندے آئے نے کہ جڑے 5 نمازاں با جماعت پڑھ دے، جڑا 5 پڑھدا ہے ان دے ذہن وچ اے کدی نہیں آیا کہ وہ بھی بندے آئے نے کہ جڑے تہجد دی نماز بھی پڑھ دے نے، جڑا تہجد دی پڑھدا ہے ان دے ذہن وچ اے نہیں کدی آیا کہ میں اشراق دی نماز پڑھا، اشراق دی نماز جڑی ہے اے میرے کولوں کیوں رہ جاندی۔ ساری دنیا دے رولا پیا کہ بیت اللہ جی بند ہو گیا، بیت اللہ جی جان نہیں دیندے، بیت اللہ دا حج عمرہ رکیا پیا ہے۔ اور یارو جیڑا ہر روز دا حج عمرہ ہے وہ گھر بیٹھے تو نہیں کر سکنا، اوتھے بھج دے گلاں کرن دی تینوں بڑی لوڑ۔
اتنے جانا گھرے قبول ہونا کہ کی ہونا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا اشراق دی نماز پڑھ لیندہ اللہ تعالیٰ حج عمرے دا تماماً فرمایا 3 واری اللہ مکمل حج عمرے دا ثواب دیتا۔ اشراق دیاں 2 رکعتاں پڑھن دے نال حج عمرے دا ثواب لبدا پیا۔ اے 1.25 گھنٹہ نہیں بہ سکدا اور رولا اے پایا ہے گالا عمران خانوں گالا دوسریانوں برا پلا تیسریانوں اپنے اعمال گندے کیتی جا رہا ہے اور اے کیتی جا رہا ہے کہ حج عمرہ ہر روز تیری مسجد وچ ہو سکتا ہے کیوں نہیں کردا۔ اس وجہ تو نیکی دا معاملہ ہوئے تو اسی خدا نہیں سوچ دے دنیا دا معاملہ ہوئے تے آپ دے پترانو اسی ملکوں پہ ملک کر دینے مر جائے دے پاوے منہ بھی نہ بیر سکے اور دنیا کمان واسے اسی ٹور دیا۔ تو اس وجہ تو دین دا معاملہ ہوئے تو اپنے تو اوپر والے تے ویہنا چاہیے کہ یار فلاں جڑا تہجد پڑھدا میں بھی کوشش کرنی، فلاں جڑا نیکی دا کام کردا میں بھی اسی طرح کرنا ہے۔ فرمایا نیکی دا معاملہ ہوئے والسابقون السابقون سبقت کریا کرو ایک دوسرے کو ودیا کرو تاکہ تہاڈے اس نیکی دی وجہ تو تہاڈے مقابلے دی وجہ تو رب تہاڈے تو تو اس وجہ تو نیکی دے معاملے اندر کوشش کرو۔ جیڑا بھی آدمی جس وقت بھی ترجمہ نماز دا پڑھنا چاہتا ہے میں پڑھان واسطے دیا تسی پڑھن واسطے دیا۔ ہن کل قیامت نو رب نو اے تا نہیں کہو دے کہ سانو کوئی پڑھان والا کوئی نہیں سی، کہ کہہ دیو دے عیسائیاں طرح عیسائیاں نے کل قیامت والے دن کہہ دینا عیسیٰ علیہ السلام نے سانو کچھ نہیں دسیا تو تسی یہ کرو دے کہ میں پڑھان واسطے 24 گھنٹے تیار ہاں۔ 24 گھنٹے تو کدی تو ٹائم لبدا جے کہ کوئی نہیں کہ 24 گھنٹے ہی کماں وچ پھسے چوکھا بھی ٹائم نہیں۔ اللہ اکبر پوچھ لیں کہ کتنا کو ٹائم لگے تھا کہ اللہ سب تو بڑا ہے، زیادہ تو زیادہ 1 منٹ لگے دا یہ پوچھ لو دے ٹرے جو گھر یاد کر دے جو اگلی نماز تے بھول گیا تے پھر پوچھ لو، پھر بھول گیا پھر پوچھ لو۔ آپا کڑے 6 مہینہ بعد امتحان دینا ہے کہ نہ آیا تے فیل ہو جاندے لوگ آکھاں ایڈا بڑا بابا فیل ہویا۔ اور دین دا تا معاملہ یہ جائے کہ جیڑا ادھر لگ پوے وہ کدی فیل ہوندا ہی نہیں۔ ساڑھے کو استاد سن وہ جس وقت امتحان لین لگ دے دعانے ہوندے سن منڈیاں نو نمبر چوکھے دیا کرو، تھوڑے دے تھوڑے انہاں نو 90 نمبر تا دیا کرو، جنہوں چنگا آندا انہوں 100 دے دیا کرو۔ کہندے کہ انہاں نو اللہ فیل نہیں کردا تسی کیویں فیل کر سکدے جے، کیونکہ جیڑا آ گیا ہے ہن سبحانک اللہ تسی ایک لفظ پڑھنا شروع کر دینا ہے تو انہوں ایتھے سبحانک اللہ دے موت آ گئی تو اللہ تہانوں کل نو پوری نماز ترجمے والیاں وچوں کھڑا کر دے دا اجر تہانوں پوری نماز دا۔ تو جدو رب اتنا ساڈے تے رحیم کریم ہویا پیا تو پھر اسی کیوں کنجوس بنے ہیں؟ اس وجہ تو پڑھ لو چنگے رہ جو دے جی میں پڑھو دے اینا نماز اندر سکون آئے دا، نماز اندر چین آئے دا، پھر پتہ لگے دا کہ رب کو لو اسی مانگ دے کی پیان اور رب سانو کی جواب دے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ دسیا جائے دا کہ جدو بندہ نماز پڑھ دائے تو نال اللہ ساڑھی نماز دا جواب کنے اے اللہ دے کاروے جدو آ جاؤ تو اپنے آپنوں معمولی نہ سمجھو، اے سمجھو کہ رب دے مہمان تے جنہوں رب اپنے مہمان بنائے کیا ان دی شان تھوڑی ہو سکے۔ کوشش کریا کرو کہ 5 ٹائم ہی رب دے مہمان بنو کہ رب ساڑھے ایک لفظ دے ساڑھا رب سانو جواب کینے دیندہ اور رب ساڑھے نال پیار کینے کردہ۔ اللہ تعالیٰ سانو ٹائم نال آ کے
اے سن سنا دے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما علینا جو اسی زندگی اندر کرنا ہے کوئی کو سمجھو قبر کے اندر سب سے عقل مند گنا سمجھدار وہ آدمی ہے کہ جڑا اپنی ہمیر کوٹڑی قبر دی تیاری کرے 100 بار اسی کہہ لئے حالی کیڑی ساڑی ماری آنی حالی کیڑا میں بیمار پر وقت پھر بھی آئی تو اس وجہ تو جیڑے لوگ کوشش کر لیں گے محنت کر لیں گے تو انشاءاللہ ان واسطے قبر جڑی ہے جنت کا باغ بن جائے تو اس وجہ تو کوشش کرو کہ اس عارضی زندگی ہے ان کے اندر اسی بیٹھے ہیں اللہ کے نبی ایک جگہ چٹائی اٹھے بیٹھے کھجور دی سی آپ جدو بیٹھے کہ آپ کے جسم اتے چٹائی کے نشان صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے اکھاں کے اندر آنسو کہنے لگے اللہ کے نبی وہ دنیا دار جڑے نے انہاں واسطے بڑے بڑے نرم گدے تے بڑے بڑے کلیم نے اگر اجازت ہو لے تو تواڈے واسطے ایک گدا نہ بنا دیا آپ نے فرمایا تسی کیڑی دنیا اندر گئے میں تو اس طرح دنیا اندر رہنا کہ جویں بندہ سفر کرتا پیا ہوے کہ بندہ لاہوروں آ رہا تے راہ وچ مندا آندا فرمایا کہ بندہ تھوڑی دیر درہ تھلے بیٹھدا جانا انہیں گھومدے تو تے درہ تے بندہ کبھی یہ نہیں کردا کہ میں اتنے گھر بنا لواں کہندا میری منزل گھومدا ہے کہ میں گھومدے جانا تو تھوڑی دیر واسطے آیا فرمایا جنہیں اس درہ کے تھلے بندہ تھوڑی دیر بہندا تو اس سے ذرا ایک دنیا اندر میں چند لمحے میری اگلی منزل تا جنت ہے تو ساڈی بھی کیڑی منزل ہے وہ جنت ہے تو سانو اس دنیا اندر یہ بھی ایسی مگن ہو گیا ایسے سب کچھ اتنے تیار کر لو اتنے بنا لو اور یہ بھی ایسی پنجے کٹی بیٹھے ہیں کہ سانو آخرت بھولی تو اس وجہ تو یارو کام کام 5 ٹائم دی نماز پڑھ دے یہ تو پتہ لگے کہ ہے بندہ مسلمان یہ تو پتہ لگے کہ ہے مسلمانوں کا نماز 5 ٹائم دی پڑھا دے تو پھر اللہ اگے بھی کوئی ٹھیک دے گا تو اس وجہ تو سارے ساتھی کوشش کیا کرو دوسرے پچھلے دنوں کے اندر اکثر ساتھیان علم ہے ڈاکٹر عبدالقدیر رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دین واسطے پاکستان واسطے بہت بڑی قربانی اور محنت کی ہے کہ جس بھی بنا پہ پوری دنیا اندر مسلمانوں کا سر بلند کیتا وہ فوت ہو گئے کہ اللہ انہوں جنت اندر جلا عطا فرمائے اور ان کے اندر کوئی شک نہیں اللہ نے ضرور انہوں جنت دیتی ہے کیونکہ جن نے بھی کوئی دین واسطے کام کیتا ہے اللہ کبھی اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا سنن کبرا ابو داؤد ترمذی ان اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بندہ تیر بنانا ہے ایک تیر کی وجہ تو اللہ 3 بندیاں نوں جنت دیندا اللہ کے تیر جڑا زیادہ تو زیادہ چلایا گیا کہ ایک بندہ مارا فرمایا انہیں دین واسطے تیر بنایا دوسرے نے خرید لیا تیسرے نے اللہ کے راہ اندر چلا دیتا فرمایا 3 بندے جنت کے مالک بن گئے تو جس آدمی نے ایٹم بنا دیتا اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا سر بلند کر دیتا آج ان کی محنت ہے جس کی بنا دے اللہ نے آج ساڈے واسطے آزادیاں نے اسی عبادت بھی کرتے پے مسجداں بھی کھلیاں
اللہ کی فضا اندر اللہ کا نام بلاندے تو حقیقت اندر ایویں اندر ان کی محنت ہے، ان کی کوشش ہے، ان کے واسطے دعا بھی کی جائے اور نماز تو بعد ان کے واسطے نماز جنازہ بھی پڑھایا جاتا تاکہ اللہ کے درجات بلند کیتے جان۔ اور حقیقت ہے کہ جڑا بھی دین واسطے کام کردا وہ لوگ نہیں بلکہ اللہ لوگوں کے دلاں اندروں کی محبت پیدا کردا۔ وہ اللہ کو دعا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک بھی آل اولاد کو نیک بنائے، مخلص بنائے، پاکستان واسطے کچھ کرن والا بنائے، دیندار بنائے، اور جڑی سارے کو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ اپنی رحمت نال معاف فرمائے۔ وما اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ الله أكبر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الله أكبر۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأحسنه بالماء والسل والبرد، اللهم نقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، اللهم أعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم أعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار،
من عذاب النار. اللهم ارفع درجته في المهديين. اللهم ألبسه لباسا في الجنة. اللهم أفرش له فراشا في الجنة. اللهم افتح له أبوابا إلى الجنة. اللهم أنت ربه وأنت خلقته وأنت هديته على الإسلام وأنت نبذت روحه وأنت أعلم بسره. اللهم جئنا شفاء فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم جئنا شفاء فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم نور قبره ووسع مدخله وارفع درجته في المهديين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم